اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 148۔ ولی کلٍ اور ہر ایک کے لیے وجہہ ایک سمت ہوا وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ خیرات نیکیاں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یاتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعا اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے واسطے ہے ایک جانب، ہوا مولیہا یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات اس طرف سو تم سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا جہاں کہیں تم ہوگے تو لائے گا تم کو اکٹھا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے، تو اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیکیوں کے اندر سبقت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہر ایک کے لیے قبلہ تھا، اور امت محمدیہ کے لیے جو مقدر کر دیا گیا اب قبلہ وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے متصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات کہ تم سبقت حاصل کر لو خیرات نیکی کے کاموں کے اندر۔ اب نیکی کے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سبقت لے جانے کا اس کا معنی مفسرین کرام یہ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بحث و مباحثہ چل رہا تھا تحویل قبلہ کے لحاظ سے کہ مسلمانوں نے ابتدا کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی، پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودیوں نے اعتراضات کیے، مشرکین مکہ والوں کے اعتراضات تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس بحث و مباحثے کو چھوڑ دو، تم نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں کے اندر تم سبقت لے کر جانے کی کوشش کرو کہ نیکی کا کون سا کام ہے، اس کے اندر آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر اسی کے اوپر فقہائے کرام ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کرتے ہیں کیا کہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے کے معاملے کے اندر کیا نماز کا جس وقت ہو جائے تو اس کے اندر بھی انسان کو سبقت حاصل کرنی چاہیے کہ فوری طور پر جو ہی نماز کا وقت داخل ہوا تو نماز ادا کر لی۔ تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کو فوری طور پر ادا فرمایا تو ہم بھی اس نماز کو وقت کے داخل ہونے کے فوری بعد ادا کریں گے، اور جن نمازوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تاخیر کے ساتھ ادا فرمایا تو پھر ہمارے لیے مستحب وقت وہ ہوگا کہ جس وقت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ پھر نیکی کے اندر سبقت لے جانے سے پھر ہم اس سے یہ مراد لیں گے کہ جو مستحب وقت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے اندر نماز ادا فرمایا کرتے تھے اس کے اندر سبقت لے کر جانا، یعنی وہ مستحب وقت جو ہی داخل ہوگا تو اس وقت کے اندر ادا کر لینا۔ جس طرح اب مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وقت داخل ہوتا اس کے بعد فوری طور پر نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی فوری طور پر ادا کر لیں۔ پھر گرمی کے موسم کے اندر ظہر کی نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اسے ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی تھوڑی تاخیر کر کے۔ تو ہمارے لیے بھی پھر مستحب عمل یہ بن جائے گا کہ ہم بھی اسے تھوڑی تاخیر کے ساتھ ذرا ٹھنڈا کر کے اسے ادا کریں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر ایک چیز کی مزید وضاحت فرمائی کہ تم جہاں اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کے ہی بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 149 کے اندر وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ حق، مِن ربی کا آپ کے رب سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس جگہ سے بھی نکلو تو تمہارا منہ مسجد حرام کی طرف ہو، یعنی ہمارا عبادت کا جو رخ ہونا چاہیے وہ رخ ہونا چاہیے خانہ کعبہ کی طرف۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند آیات کریمہ کے اندر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ 3 مرتبہ ان الفاظ کا ذکر فرمایا ہے، یہ مختلف آیات کریمہ کے اندر، اور حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اس جملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس تکرار کی ایک وجہ تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے شور کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ تاکیدات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بار بار تذکرہ نہ لایا جاتا تو اطمینان یا سکون کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ذرا سکون حاصل کرنا، اطمینان حاصل کرنا یہ آسان کام نہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار ان الفاظ کو دہرا دیا، ان جملوں کو دہرا دیا، تاکہ یہ تاکید مسلمانوں کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور ان کے دلوں کے اندر اطمینان بھی پیدا ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں بیان القرآن کے اندر اس کی تطبیق کچھ اس طرح سے فرمائی گئی اس کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، یہ حکم حالت حضر کی تھی، یعنی کہ مقام کے حالت کے اوپر جب انسان نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دے دیا۔ تو جب آپ نے اپنی جگہ مقیم ہے تو آپ مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں۔ پھر اس کے بعد پوری امت کو اس کا حکم دیا گیا حیث ما کنتم کے الفاظ کے ساتھ، کہ جب یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیے تو اس سے مراد پھر پوری امت کے لیے اس کے اندر حکم آ گیا۔ تو پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجتا کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، کیونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر لمبا کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس حالت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں استقبال مسجد حرام ہی کا کرنا ہے۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادے کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت کو بھی جوڑ لگا دیا گیا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو تورات و انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ رسول کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر بیان القرآن کے اندر اس کی بات تھوڑی سی تفصیل ذکر تھی جو آپ کے گوشے گزار کر لی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 150 کے اندر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فَوَلِّ پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ،
شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیثما اور جہاں کہیں، تم ہو، فولوا سو کر لو، وجوہکم اپنا رخ، شطرہ اسی کی طرف، لئلا تاکہ نہ، یکون رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا سوائے، الذین وہ جو کہ، ظلموا بے انصاف، منہم ان سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو اس سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، فلا تخشوہم وخشونی سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ولی اتم نعمتی علیکم اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جس جگہ پر بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نکلیں، آپ کے چہرے کا رخ ہونا چاہیے کس سمت کی طرف، مسجد حرام کی سمت کی طرف، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بھی فرما دی تاکہ لوگوں کے پاس جھگڑنے کا موقع نہ ملے، تو لوگوں کے پاس کوئی جھگڑنے کا موقع نہ ہو، تو پھر ساتھ میں فرمایا کہ آپ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراضوں سے گھبرائیں نہ، ان سے ڈرنے والا معاملہ نہ کریں، آپ مجھ سے ہی ڈرنے والا کام کریں۔ جب آپ کے دل کے اندر میرا ڈر ہوگا تو اس صورت کے اندر میں آپ لوگوں کے اوپر جو میری بات کو مان کر چلیں گے میں ان کے اوپر اپنا فضل کروں گا، اور تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں، کیونکہ سیدھی راہ دکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ایک مسلمان عمل پیرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھی راہ بھی دکھائیں گے اور اس راستے کے اوپر چلائیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 151 میں، کما ارسلنا فیکم، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے حکم، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو، کتاب، والحکمہ اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، معلم جو تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا، یتلو علیکم پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب، والحکمہ اور اس کے اسرار، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون کہ جو تم نہ جانتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ جیسا کہ کما ارسلنا کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف آپ ہی میں سے رسول، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے معاشرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب عرب کے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عرب معاشرے ہی سے تھا، تو اس لیے فرما دیا کہ آپ ہی میں سے آپ کی طرف ایک رسول ہم نے بنا کر بھیجا جو آپ کے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتے ہیں، پھر اسی طرح آپ کے لیے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کی جسمانی لحاظ سے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں
کہ ظاہری طور پر بھی انسان ہر قسم کی گندگی سے اپنے بدن کو، اپنے کپڑے کو، اپنی جس جگہ پر رہتا ہے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے، اس کے ساتھ ساتھ باطنی گندگی یعنی کہ ہر قسم کا کفر ہے، ہر قسم کا شرک ہے، ہر قسم کی بدعات ہیں، ان سے بچنے کا حکم دے دیا، اور یہ باطنی لحاظ سے انسان کے لیے پاکی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جسمانی پاکی کا حکم دیا، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی پاکی کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنا دیا۔ پھر اس کے ساتھ کہ آپ کو کتاب سکھلاتے ہیں کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے سکھانے والا کام کہ آیات کریمہ جن کا نزول ہوتا ان کے اندر جو چیز مشکل آتی یا جو باعث طلب ہوتی یا جس کی تفصیل کی ضرورت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اکثر احکامات کا اجمالی طور پر ذکر ہے مختصر انداز کے اندر۔ اب پورے قرآن کے اندر انسان دیکھ لے نماز پڑھنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، تو جب کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا کہ آپ نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، آغاز کس طرح ہو، پھر درمیان کے اندر کس طرح چلنا ہے، اختتام کس طرح ہو، تو مجموعی لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات دیکھ لیں، رمضان کے احکامات، حج کے احکامات، باقی جو ہماری عبادات ہیں قرآن کے اندر اجمالی طور پر ذکر ہوگا، اور اسے تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیمات دیا کرتے تھے۔ پھر والحکمہ اور اس کے اسرار کے حکمت، اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے سنت رسول مراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے اعمال تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیے، سکھلا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ جن چیزوں کا آپ کے پاس علم نہ تھا، آپ جن چیزوں کو جاننے والے نہ تھے۔ پھر آخری آیت کریمہ کے اندر اس رکوع کی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي سو یاد کرو مجھے، أَذْكُرْكُمْ میں یاد رکھوں گا تمہیں، وَاشْكُرُوا لِي اور تم شکر کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکری نہ کرو میری۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سو یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو یاد رکھنے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ مجھے تم لوگ یاد رکھو، تو جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد رکھوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسان یاد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضائل آئے، تو یہاں پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس آیت کریمہ کے جملے کے اندر بھی ذکر فرما دیا کہ جو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھیں گے، اور جسے اللہ تعالیٰ یاد رکھیں وہ بندہ کبھی بھی گمراہی کے راستے کے اوپر نہ بہکے گا، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ نقصان پہنچے گا۔ پھر ساتھ میں فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نہ شکری والا معاملہ نہ کرے۔